اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ درس تھا 10واں کہ 12واں 10واں درس، اور 10ویں درس میں ہم نے فاعل کے احکام کو جانا تھا. فعل و فاعل کا احکام کس کے اعتبار سے؟ عدد کے اعتبار سے اور جنس کے اعتبار سے. عدد کے اعتبار سے میں نے کہا تھا جب فاعل اسم ظاہر تو فعل کیا جی مفرد آئے گا. صحیح ہے. یعنی اب جیسے ضرب زیدن، ضرب زیدان، ضرب زیدون. زیتون زیدن مفرد ہے، زیدان تثنیہ ہے، زیدون جمع ہے. سب کے لیے ہم فعل مفرد لائیں گے ضربا، ٹھیک ہے. لیکن جب ضمیر ہوگا تب مطابقت، یعنی مفرد کے لیے مفرد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع. آئیے تطبیق کر لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں اسناد الفعل الی الفاعل، فعل کا فاعل کی طرف مسند کرنا. کہہ رہے ہیں اذا اسند الفعل الی الفاعل، جب فعل کو فاعل کی طرف سند دی جائے، نسبت دی جائے، فلہ احکام، تو اس کے کچھ احکام ہیں. من حیث العدد والجنس، عدد اور جنس کے اعتبار سے. عدد یعنی تعداد، جیسے میں نے بھی بتایا مفرد، تثنیہ اور جمع. اس کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے مراد کیا مولانا؟ مؤنث اور مذکر. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا جب فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل مؤنث آئے گا جب دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. ٹھیک ہے، دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو. فعل جیسے مثلا سبیکہ ہے تو سبیکہ کے لیے کہا جائے گا حضرت سبیکہ، سبیکہ حاضر ہوئی. کتبت عاتکہ، عاتکہ نے لکھا. لیکن اگر ان کے درمیان فاصلہ کر دیا جائے، اس فاصلے کی صورت میں فعل کا مذکر لانا جائز ہو جائے گا. یعنی ضربہ، ہم ضرب الیوم سبیکہ کہہ سکتے ہیں، سبیکہ نے آج مارا. تو سبیکہ مؤنث ہے لیکن ضربہ فعل کیا ہے؟ مذکر. مذکر. اس اعتبار سے یہ باتیں واضح ہیں آپ پہ عشرت؟ جی سر سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. فاعل اور فعل کا تو پتہ ہے تھوڑا فعل بہت. اور فاعل بس تعداد کے اعتبار سے. سبیکہ وہ آپ نے اسکرین شاٹ لیا تھا، موجود ہے؟ جی آقا ہے. تو شیئر کیجئے تو میں ایک بار اسکرین پہ اسے دکھا دوں، پھر جی کرا دوں تاکہ جنس عدد بھی معلوم ہے، اعرابی حالت بھی معلوم ہے سر. ہاں یہاں دیکھیے، ابھی میں دکھا دیتا ہوں. اسی پہ شیئر کر دیں حوزہ آن لائن گرلس پہ. تعداد اور جنس کے اعتبار سے اس کے کچھ احکام ہیں. بس ایک صورت ہے جن میں جو ہے فعل کا مؤنث لانا لازم ہے. فعل مؤنث مجازی ہے تب بھی آپ کو فعل مذکر لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں. جمع تکسیر ہے تب بھی آپ فعل مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں. ایک ہی صورت میں واجب ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ ہاں مقدماتی پہ ڈالا ہے آقا، کس پہ ڈالنا ہے؟ چلیے آن لائن پہ ڈال دیں. چلیے کوئی بات. اچھا یہ اچھا ایسے لیا ہے، کٹ نہیں کیا اس کو. نہیں، ہم نے اس کو کاپی کر لیا تھا بک میں. رکھیے یہاں کٹ کر لیں گے. کراپ کا ہے کہ نہیں کہیں کا نہیں ہے تو یہاں دیکھیے، یہ دیکھیے یہاں ہم نے لکھوایا تھا کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو اور اس کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو فعل مؤنث ہی آئے گا.
کچھ اس میں ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا نا، جیسے کتبت ہندن، ضربت عاتقہ، اور اگر ان میں فاصلہ لا دیا جائے گا تو کتب الیوم ہندن کہہ سکتے ہیں۔ شمس جو ہے مؤنث حقیقی نہیں ہے، مؤنث مجازی ہے، اس کے لیے فعل مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رجل اس کی جمع تکسیر کیا آتی ہے؟ رجال، صحیح ہے، تو رجال جمع تکسیر ہے، جمع تکسیر جب ہو تو اس کے لیے بھی فعل مذکر و مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، واضح؟ جیسے قام الرجالو اور قامت الرجالو، یہ دونوں کا قام مذکر ہے، قامت کیا ہے؟ مؤنث ہے، انہیں کی ہم تطبیق کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھیں، من حیث الافراطی والتثنیتی والجمع، کس کے اعتبار سے؟ مفرد، افراد یعنی مفرد ایک، تثنیہ یعنی دو، جمع یعنی دو سے زیادہ، صحیح ہے۔ الفاعل، فاعل ان کان مظہرن، فاعل اگر کیا ہو؟ ظاہر ہو، ٹھیک ہے، فاعل اگر ظاہر ہو۔ وحد الفعل ابدا، فعل ہمیشہ کیا آئے گا؟ واحد آئے گا، وحد الفعل، فعل واحد آئے گا، ابدا ہمیشہ۔ نحو ضرب زید، ضرب مفرد ہے، زید بھی مفرد ہے، ضرب زیدان، صحیح ہے، زیدان تثنیہ ہے لیکن فعل کیا ہے؟ مفرد، الف نون کس کی علامت ہے؟ تثنیہ کی۔ ضرب الزیدون، یہ واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع مذکر سالم کی، تو ضرب الزیدون، یہ دیکھیے یہاں زیدون ہوا، یہاں زیدان ہوا، یہاں زیدون، زید یعنی ایک زید، زیدان یعنی دو زید، زیدون یعنی بہت سارے زید، تو یہاں فعل ضربا ضربا ضربا۔ وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، اگر فاعل ضمیر ہو، فاعل کیا ہو؟ ضمیر ہو۔ وحد الفعل للفاعل الواحد، وحد الفعل تو فعل مفرد آئے گا، للفاعل الواحد ایک فاعل کے لیے، جیسے زیدن ضربا، تو زیدن کیا ہے؟ مبتدا، زیدن مبتدا ہے، ضربا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اب فعل کا فاعل کہاں ہے؟ کا فاعل اس میں ضمیر مستتر ہوا ہے، فاعل ضمیر مستتر ہوا ہے، ہوا، ٹھیک ہے، زید ضربا۔ وَيُثَنَّى لِلْمُثَنَّى، اور مثنیٰ کے لیے، تثنیہ کے لیے فعل کیا آئے گا؟ تثنیہ، جیسے الزیدان ضربا، اب زیدان مبتدا ہے، ضربا کیا تھا؟ فعل ماضی، الف، الف تثنیہ فاعل ہے، یہ الف کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے۔ وَيُجْمَعُ لِلْجَمْعِ، اور جمع کے لیے پھر جمع لائیں گے، ضربہ تثنیہ کا صیغہ ہے نا، تو اس کے لیے کیا لائیں گے؟ جمع کے لیے جمع، جیسے الزیدون ضربوا، الزیدون ضربوا، ضربوا کس کا صیغہ ہے مولانا؟ جمع کا، چونکہ ماضی کی گردان جب ہم کریں گے تو ضربا پہلا صیغہ، ضربا دوسرا صیغہ، یہ والا صیغہ، اور ضربوا یہ تیسرا صیغہ ہے۔ کنیز بات واضح ہے آپ کو؟ جی اگر جی عشرت کچھ سمجھ میں آئی بات؟ مطلب اگر جو ہے واحد ہے تو اس کے لیے واحد آئے گا، اور اگر مثنیٰ ہے تو اس کے لیے مثنیٰ، اور اگر جمع ہے تو یعنی جب ضمیر فاعل، جب یہ فرق دیکھیے، اس کو فرق سمجھیے، یعنی یہ اس طرح سے ہے کہ اگر فاعل کیا ہے؟ فاعل ناؤن ہے، یعنی جو دکھ رہا ہے آپ کو، مظہر اسی لیے کہا تھا انہوں نے، جیسے آتا ہے ضربا، ضربا میں نے کیا ہوتا ہے؟ مارا، ضربا، اور ہم نے یہاں کہا ضربا، مثلا عمرو، ضربا عمرو، کیا معنی ہوگا؟ عمرو نے مارا۔ ضربا طالب، کیا معنی ہوگا؟ اسٹوڈنٹ نے مارا، تو یہ فعل ہے، یہ فعل ہے،
اور یہ فاعل ہے. صحیح, اس کو بولیں گے فعل, یہ بولیں گے فاعل. یہ فاعل اگر ناؤن ہے اور ظاہر میں ہے, ظاہر ہے, ناؤن ہے اور ظاہر ہے, کیا ہوگا؟ یہ مفرد آئے, اس کی تسنیہ بنے گی طالبانے, اور آئے گی یہاں پہ طلابن. طلاب اس کی جمع, یہ جمع, یہ تسنیہ, یہ بھی دو پہ دلالت کرے گا. یہ مفرد, مفرد تسنیہ جمع کے لیے فعل مفرد ہی آئے گا. فعل کیا آئے گا؟ مفرد ہی آئے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے اور اس میں ظاہر ہے, اس میں ظاہر, اسم اور ظاہر میں ہے. ایک ہوتا ہے فاعل کیا ہو, ضمیر ہو, وہاں سمجھیے ضمیر کب ہوگی, جیسے اس کو آپ الٹ دیجیے, یہاں فاعل پہلے تھا, اس کو بنا دیجیے مبتدا. دیکھیے الطالب, الطالب ضرب ہے, الطالب ہے, یہ مبتدا, یہ فعل ہے. ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. اس میں فاعل کہاں ہے؟ کہا ضمیر ہے, ضمیر ہوا, ہوا ضمیر پوشیدہ ہے. صحیح ہے نا؟ ضمیر مستتر, ضمیر مستتر, مستتر یعنی چھپی ہوئی. اللہ ستار العیوب ہے, یعنی عیب کو چھپانے والا ہے. ستر مانے چھپانا, مستتر چھپی ہوئی. یہ ضمیر مستتر ہوا کیا ہے؟ فاعل. اور یہ فعل فاعل مل کے اس کی خبر بنتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ لیکن اب یہاں تینوں حالتوں میں مفرد کے لیے, تسنیہ کے لیے, جمع کے لیے, تینوں میں مفرد ضرب بنائے. لیکن اب طالبانے کو اگر یہاں لائیں گے, چونکہ یہاں فاعل کون ہے؟ ضمیر. اب طالبانے ضربا کہنا ہوگا, چونکہ اب یہاں ناؤن نہیں ہے, یہ الف جو ضمیر ہے یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے, تو تسنیہ کے لیے تسنیہ آئے گا. اور الطلاب کیا بولیں گے؟ ضربو. یہ ضربو میں یہ واو فاعل ہے, یہاں یہ الف فاعل ہے. یہ کیا ہے, ناؤن ہے کہ ضمیر ہے؟ الف و واو ضمیر ہے. تو بس فرق اتنا آپ کو رکھنا ہے کہ فاعل اس میں ظاہر ہے یا ضمیر ہے. اس میں ظاہر ہے تو تینوں کے لیے آپ کو کیا لانا ہے؟ مفرد. واحد مفرد تسنیہ جمع کے لیے ضمیر ہے تو آپ کو مطابقت کرنی ہے, واحد کے لیے واحد, تسنیہ کے لیے تسنیہ, اور جمع کے لیے جمع لانا ہے. اب آ جائیے من حیث التذکیر والتأنیث, مذکر و مؤنث کے اعتبار سے. ان کان الفاعل مؤنثا حقیقیا, فاعل کیا ہو؟ مؤنث حقیقی ہو. مؤنث حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ خود بتا رہے ہیں, دیکھیے آگے. وَهُوَ مَا يُوجَدُ بِإِزَائِهِ, اِزَا سے مراد مقابلہ, صحیح ہے. وَهُوَ مَا يُوجَدُ, وہ جس کے مقابل میں موجود ہو. مذکر من الحیوانات, صحیح ہے, مذکر حیوانات میں سے. صحیح ہے, ایسا مؤنث جس کے مقابلے میں حیوانات میں مذکر ہو, اس کو کیا بولیں گے؟ مؤنث حقیقی. انس الفعل ابدا, صحیح ہے. انس الفعل ابدا یعنی فعل ہمیشہ کیا لائیں گے؟ مؤنث. ان لم تفصل بین الفعل والفاعل, ایک شرط کے ساتھ مولانا, کہ اگر فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو. صحیح ہے, اگر فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو اور فاعل مؤنث حقیقی ہو, تو فعل ہر حال میں کیا آئے گا؟ مؤنث آئے گا. صحیح ہے. نحو قامت ہندن, جیسے قامت ہندن, صحیح نا,
ہند کھڑی ہوئی. اب یہاں پہ دیکھیے چونکہ انگلش وغیرہ میں میل کو کہیں گے تب بھی گو کہیں گے, فیمیل کو کہیں گے پھر بھی گو کہیں گے, ہے نا. ہم کہیں گے زید از ایٹنگ اور شازیہ از ایٹنگ, وہاں کوئی فرق تو نہیں ہے مؤنث و مذکر کا, لیکن یہاں فرق ہے عربی میں, صحیح نا. قامت ہند, ہند کھڑی ہوئی. فَإِن فَصَلْتَ, لیکن اگر آپ ان کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیں, فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّانِيثِ, تو آپ کو اختیار ہے فعل کے مذکر اور مؤنث لانے میں. فَإِن فَصَلْتَ, تو اگر آپ نے فاصلہ کیا, فَلَكَ الْخِيَارُ, تو آپ کو اختیار ہے فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّانِيثِ, مذکر اور مؤنث کے. نحو ضرب او ضربت اليوم ہند, دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں. چونکہ اليوم ضربت اور ہندن کے بیچ میں کیا آ گیا, یہاں پہ فاصلہ آ گیا. کس لفظ کے ذریعے سے؟ اليوم کے ذریعے سے. ضربت اليوم ہندن, آج ہند نے مارا. تو اس صورت میں ضربت بھی کہہ سکتے ہیں اور ضربہ بھی کہا جا سکتا ہے, غلط نہیں ہوگا. وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ, اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے اتنے میں. آپ کو کنیز, عشرت, روبینہ, سر سمجھ آ رہی ہے. روبینہ چلی گئی. چلیے اس کو دیکھ لیجئے. وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ غَيْرِ الْحَقِيقِ, مؤنث غیر حقیقی یعنی مؤنث مجازی, ٹھیک ہے. نحو طلعت او طلع الشمس, سورج کے مقابلے میں اس کی مؤنث تو نہیں ہے کوئی, تو یہ مؤنث مجازی اس کو بولیں گے, یعنی غیر حقیقی. طلعت او طلع الشمس, دونوں کو اختیار ہے آپ کو, چاہے فعل مؤنث لائیں یا فعل مذکر لائیں. هذا اذا كان الفاعل ظاهرا, یہ اختیار کب ہے؟ جب فاعل ظاہر ہو. جیسے طلع الشمس میں طلع فعل ہے, الشمس کیا ہے؟ فاعل. تو اس صورت میں آپ طلع بھی کہہ سکتے ہیں اور طلعت بھی کہہ سکتے ہیں. وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُضْمَرًا, لیکن اگر ضمیر ہو, فَيُؤَنَّثُ الْفِعْلُ الْبَتَّةً, اس صورت میں فعل کو کیا لانا ہوگا؟ مؤنث. جیسے الشمس طلع نہیں کہیں گے آپ, اب کیا کہنا ہے آپ کو؟ الشمس طلعت, چونکہ اب اس میں فاعل کون ہے؟ ہیا. اب دیکھیں تتمہ میں مولانا, جان لو کہ ان جمع التکسیر کالمؤنث غیر الحقیقی, جمع تکسیر جیسے رجل کی رجال اور طالب کی طلاب, بیت کی بیوت, صحیح ہے. وہ جمع تکسیر کا حکم کس کی طرح؟ غیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے. جیسے قاما او قامت الرجال, یعنی الرجال کے لیے قامہ بھی لا سکتے ہیں جو آئے گا, جو کہ وہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر, لیکن اگر کوئی قامت الرجال بھی کہے گا تب بھی غلط نہیں ہے, چونکہ الرجال کیا ہے؟ مؤنث جمع تکسیر ہے. کیا ہے یہ؟ جمع تکسیر. انشاءاللہ اس کی جو تمارین ہے اسے کل کیا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.